صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بڑے لمبے سفر سے صبح 9 بجے سے چلتے چلتے یہ وقت ہو گیا، اس لیے تھکا ہوا ہوں، سر میں شدید درد ہے. ان کا حکم تھا اور یہ پروگرام پہلے سے تھا، اسی پروگرام کی وجہ سے یہاں آنا ہوا، ورنہ تو میرا یہ سفر شاید یہاں کا ملتوی ہو جاتا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح چند جملوں کی کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو حل بها البلاء، مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹنے لگیں گے. دشواریاں، مشقتیں، مصیبتیں، آفتیں، ابتلا اور آزمائشوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی تشریح چاہی کہ وہ 15 کام کیا ہیں جن پر خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور مصیبتوں کے پہاڑ گرنے لگیں گے، آفتوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو سرکار یہ تو بتائیے کہ وہ کام ہے کیا 15؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث ہے ایک ایک کر کے بتلائے کہ وہ 15 کام جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ ہوں گے تو کے دروازے بند، وہ ہوں گے تو مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے. وہ یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما. جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے والے لوگوں کا حق ہے مال غنیمت. لیکن وہ انسان جو بادشاہت، امارت کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس منصب پر ہے، وہ انسان اتنا بددیانت ہو جائے کہ اس صاحب حق کو حق سے محروم کر کے اس مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھ کر ہڑپ کر جائے اور اس صاحب حق کو محروم کر دے اپنے حق سے. دوسری چیز فرماتے ہیں والامانۃ مغنما، جس کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے
تو یہ چاہیے کہ امانت صاحب امانت کو واپس کی جائے، لیکن جب امانت انسان کے دل سے اس طرح نکل جائے کہ جس کسی کے پاس امانت رکھ دی صاحب حق اپنے حق سے محروم ہو گیا، اور جس کے پاس امانت پہنچی اس نے سمجھا کہ یہ میرے ماں باپ کا مال ہے اور وہ اس مال کو کھا لے۔ دونوں کا حاصل ایک ہے کہ میری امت کے دل سے امانت نکل جائے گی۔ وہ انسان جو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کے دل میں بھی امانت نہیں، اور وہ انسان جو راستے پر چل رہا ہے عام انسان، اس کے دل سے بھی امانت کا دیوالا پٹ گیا۔ وہ آدمی جو کروڑوں کا مالک ہے، ارب پتی ہے، سارے ملک کی بادشاہت ہے، اس کے دل میں بھی امانت نہیں، اور وہ عام انسان جس کے پاس کوئی منصب نہیں، اس کے دل سے بھی امانت اس طرح غائب ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دی تو اب وہ چیز واپس ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ امانت اتنی اہم چیز تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس انسان کے دل میں امانت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں سب سے بڑا اجتماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حجۃ الوداع میں ہوا۔ 70,000 سے لے کر 1.25 تک لوگ بیان کرتے ہیں کہ اجتماع تھا صحابہ اور صحابیات کا۔ آپ نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دیا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ گویا کہ اسلام کے سارے اصول نچوڑ کر آپ نے ان کا لب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا، اور ان سے پوچھا بتاؤ حل بلغت، جو اللہ نے مجھے امانت نبوت کی دی تھی، علوم نبوت احکام کو میں نے تمہیں پہنچا دیے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ پہنچا دیے۔ تو آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اے الہ العالمین جو یہ کہہ رہے ہیں گواہ بن جائیے۔ اس کے اندر فرمایا الامانۃ مؤدیٰ، امانت ایسی چیز ہے جو ادا کی جائے گی۔ جس انسان کے پاس ہے کوئی پیسہ ہے، کسی کی چیز ہے، امانت ادا کی جائے گی دنیا کے اندر۔ اسلام کا اصول، اسلام کا حکم یہ ہے کہ امانت کو ادا کیا جائے۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن جس نے دنیا میں امانت میں خیانت کی ہے اللہ کے دربار میں آئے گا، سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ادی الامانہ، امانت کو ادا کر، دنیا کے اندر جس نے خیانت کی تھی۔ کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، کہاں سے ادا کروں الہ العالمین، دنیا تو ختم ہو گئی، چلی گئی، اب تو کوئی چیز ہے نہیں میرے پاس، کہاں سے ادا کروں؟ اللہ کچھ نہیں سنیں گے، فرمائیں گے ادی الامانہ، دوسری مرتبہ امانت کو ادا کر، پھر یہی جواب دے گا، پھر تیسری مرتبہ فرمائیں گے ادی الامانہ۔ جب کچھ نہیں ہو پائے گا، ادا نہیں کر پائے گا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، اے میرے پروردگار کہاں سے ادا کر دوں، دنیا تو چلی گئی۔ فرمائیں گے لے جاؤ جہنم میں ڈال۔ لیکن امت پر ایسا وقت آ جائے کہ صاحب امت رسول جس امانت کو اتنے اہتمام سے بیان کر کے جا رہا ہے، امت کے اندر سے امانت کا دیوالا پٹ جائے، امانت نہ رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہوا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں والزکاۃ مغرماً، زکات ایک ٹیکس بن جائے، اور جس طرح دنیا کے اندر ٹیکس کی
چوری ہوتی ہے اس طرح زکات کی چوری ہونے لگے. حالانکہ وہ فقیر جس کا حق مال کے اندر رکھا اور 40واں حصہ زکات کا اس کے لیے دیا، اور یہ دولت مند ماں کے پیٹ سے دونوں خالی ہاتھ آئے تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایک کو فقیر اور دوسرے کو دولت مند بنا دیا، اور اس دولت مند کے مال میں سے اس فقیر کو 40واں حصہ دیا. اور یہ فرمایا کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو قبل اس کے کہ اس کی ہتھیلی پر پہنچے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کرتا ہے. لیکن انسان کا حال ایسا ہو جائے کہ وہ اس زکات کو جو فقیر کا حق ہے خدا کی دی ہوئی دولت میں، اس کو ایک ٹیکس سمجھنے لگے اور اس کی چوری کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا مقصود حیات اور اکبر ہم صرف دنیا ہے اور کوئی چیز نہیں. آخرت سے غافل ہے، فقیر کا حق کھا رہا ہے. حالانکہ خدا نے بے شمار دولت دی ہے، اور اس دولت کے اندر سے فقیر کا کتنا حصہ ہے؟ 100 پیسے میں سے 2.5 پیسے. لیکن یہ اتنی کم مقدار بھی فقیر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں جب یہ حال ہو تو اب خدا کی رحمت کے دروازے بند ہوا جائیں. آگے 4 چیزیں بیان فرماتے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ. اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دی. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ. اور اپنے دوست کے ساتھ تو حسن معاملہ کرے اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرنے لگے. ماں باپ جیسی نعمت، ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس کی چھاتی سے دودھ پیا، اس ماں نے پرورش کی، بیاہ کر گھر میں بہو لے کر کے آئی. آج وہ بیٹا جس سے ماں باپ کی امیدیں وابستہ ہیں کہ بڑھاپے میں یہ لاٹھی بنے گا، سہارا بنے گا، اس احسان فراموش کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کو ٹھوکر مار رہا ہے، بیوی اور دوست کو گلے لگا رہا ہے. ماں باپ کا حق اتنا اہم حق ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر قرآن میں 1-2 جگہ نہیں کتنی جگہ بیان فرمایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرو گے. اور دوسری کیا چیز؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے حق کو بیان کر رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بوڑھی ہو گئی، محتاج ہے بالکل، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب ماں میری خدمت کرتی تھی اور میں لاچار تھا بچپن. آج وہ لاچار ہے بڑھاپے میں، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو کیا ماں کا حق جو میرے اوپر تھا وہ ادا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ تیری خدمت بچپن میں کرتی تھی تو اس کے دل کے ارمان تھے، زبان سے دعا تھی مانگتی تھی
کہ الہ العالمین میرے بچے کی عمر کو بڑا طویل فرما، بڑی لمبی عمر دے، اس کو دولت دے، عزت دے، آبرو دے، اولاد دے، دھن دے، دولت دے، یہ دعا کرتی تھی۔ اور آج تو اس کی خدمت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین ایمان کے ساتھ اسے دنیا سے اٹھا لے۔ دیکھ اس کے جذبے میں خدمت کرتے ہوئے اور تیرے جذبے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کیسے دونوں برابر ہو جائیں۔ لیکن جب زمانہ ایسا آ جائے کہ انسان ماں کے مقابلے میں بیوی کو، دوست کے مقابلے میں باپ کو کوئی مقام نہ دے، کوئی اہمیت نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماں باپ کے احسان کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے احسان کو کیا ادا کرے؟ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت دنیا بدلے کا گھر نہیں ہے، وہاں انسان قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور دندناتا ہے دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بدلے کا گھر نہیں۔ انسان نے یہاں ظلم کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا یہی مل جائے، قتل کیا یہ ضروری نہیں کہ یہی سزا مل جائے۔ سزا جہاں ملے گی جزا، وہ دوسری دنیا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ماں باپ کے حق کو ضائع کرنا، تلف کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو وہاں ملے گی اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے، اگر کیا ہے تو اس دنیا کے اندر، اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے۔ دیوبند کا ایک واقعہ ہے، ایک بڑے میاں تھے بازار میں، کہنے لگے کہ یہ میرے سامنے دکاندار ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھا آدمی، میں نے دیکھا کہ اس بوڑھے آدمی نے میرے سامنے اپنے باپ کو مارا اور اس کا باپ بوڑھا اس نالی میں گر گیا، باپ مر گیا بعد میں۔ کہتے ہیں کہ اب اس بوڑھے کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، لڑکیاں ہی لڑکیاں تھی، بے پڑھا لکھا آدمی تھا یہ جو بیان کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں یہ سوچتا تھا کہ عالموں سے میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں اسے پھل ملتا ہے، اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اس کے تو کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، اس کو اس کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کل اس کی لڑکی آئی اور اس نے مارا، اور جس طرح اس کا باپ نالی میں گرا تھا اسی طرح میں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا۔ ماں باپ کا احسان تو بڑا عظیم احسان ہے، اس کا کوئی دنیا میں بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ معاملہ خراب ہونے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کے معاشرے میں اتنی طاقت ہوتی کہ اگر کوئی ظالم اس معاشرے میں پنپنا چاہتا تو اس کے گٹے کو پکڑتے، اس کے گریبان کو پکڑتے، اس کی گردن کو دباتے، اس کے شر سے دنیا کو محفوظ رکھتے۔ لیکن جب معاشرہ اتنا بے جان ہو جائے مسلمان کا کہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا کوئی نہ رہے، بلکہ آنکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، آدمی جھک کر سلام کرے، یہ سلام احترام اور عزت میں نہیں، بلکہ سلام اس لیے کہ کہیں اگر سلام نہ کیا تو کل اس کے ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا معاشرہ تباہ ہو گیا. کسی ظالم، بدعمل، بد کردار انسان کو اس معاشرے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سردار وہ انسان بنے جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو. فرماتے ہیں وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد خدا کا گھر ہے، اس کے احترام کا حکم دیا، اور احترام بھی ایسا کہ اس کے اندر باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا انسان کے لیے حرمان کا سبب ہے. حدیث میں آیا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ زنگ کو کھا جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طہارت کا، مسجد کی صفائی کا بڑا خیال فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی دیوار پر دیکھا بلغم لگا ہوا، کسی شخص نے تھوک دیا، چاہے منہ سے تھوک دیا یا ناک سے نکال کر تھوک دیا. آپ نے دیکھا تو چہرہ انور کا رنگ بدل گیا. آپ خود اٹھے اور اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو لے کر آؤ. ایک انصاری دوڑ کر اپنے گھر گئے اور وہاں سے عطر اور خوشبو لے کر کے آئے. آپ نے اس خوشبو کو اس کے اوپر لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے رہنے والے فرشتوں کی نظر میں دنیا میں مسجدیں ستاروں کی طرح اس طرح چمکتی ہے جیسے دنیا والوں کی نظر میں آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. اس لیے کہ ان مسجدوں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جب زمانہ ایسا آ جائے کہ خدا کے اس گھر کا احترام ختم ہو جائے، اور جس طرح مسجدوں میں آوازیں اٹھتی ہیں اس طرح آوازیں خدا کے اس گھر میں اٹھنے لگے. فرماتے وَشُرِبَ الْخَمْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور شراب پی جانے لگے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شراب حرام ہے، اور اتنا غصہ اور اتنی حرمت جتنی شراب کی اور سود کی حدیث میں آتی ہے اور برائی بیان کی گئی ہے، دوسری چیزوں کی اتنی برائی، اتنا احاطہ نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ شراب کا بنانے والا اس پر خدا کی لعنت، شراب بیچنے والے پر خدا کی لعنت. پی نہیں رہا ہے، بنا بھی نہیں رہا ہے، ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا ہے شراب بیچتا ہے مالک کی، ملازم ہے. فرماتے لعنت ہے خدا کی. شراب خریدنے والے پر خدا کی لعنت، خود نہیں پی رہا ہے، کسی شخص نے کہہ دیا کہ میرے لیے لے کر کے آنا لاہور سے. جو لینے کے لیے آیا ہے نہ پیتا ہے نہ بناتا ہے، دوسرے کے لیے واسطہ بننا. فرماتے لعنت. جو پیتا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے 2 برتن لا کر پیش کیے، ایک کے اندر شراب اور ایک کے اندر دودھ. فرماتے ہیں دودھ کا برتن انتہائی صاف برتن، اور یہ کہا کہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں اسے اختیار فرما لیں. چاہے آپ برتن دودھ کا اٹھا لیں، چاہے آپ شراب کے برتن کو اٹھا لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو اٹھایا. فرمایا بڑا اچھا ہوا، اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. مسلمان کا معاشرہ
جتنا شراب سے نفرت اسلام نے پیدا کی ہے، آج معاشرے کے اندر وہ نفرت نہیں۔ میں تو ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں مسلمان بہت کم ہیں، لیکن میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، شراب کی نفرت مسلم معاشرے سے نکلتی۔ کیا ہوگا؟ خدا کی رحمت آئے گی۔ میرے یہاں ایک جگہ ہے بجنور یو پی میں، وہاں ایک جگہ ہے سوہارا، جہاں کے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے سوہاروی۔ وہاں جمعیت علماء یو پی کے صدر تھے مولانا جلیل صاحب۔ وہ فرمانے لگے کہ جو شراب کا ٹھیکیدار ہے، جس کی دکان ہے ہندو، وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب میری شراب ہولی میں اتنی نہیں بکتی جتنی محرم میں بکتی ہے۔ کون پیتا ہے محرم میں؟ ہندو تو نہیں پیتا، مسلمان پیتا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، یہ تو میں ہندوستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کوئی ملک، ابھی کسی جگہ شادی تھی آپ کے یہاں اسی شہر میں، تو مجھ کو کوئی صاحب کہتے تھے کہ شراب پانی کی طرح لوگوں کو پلائی جاتی۔ مسلمان اور شراب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، اور جب شراب عام ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ اسی کو فرما رہے حل بالبلا، فرماتے ہیں وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور شراب اور حریر ریشم پہنا جانے لگے۔ نہ کھانے کے اندر پینے میں حلال و حرام کی تمیز، نہ پہننے اور برتنے میں حلال و حرام کی تمیز۔ فرماتے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، قینا کہتے ہیں گانے والیوں کو، والمعازف معزف ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر گایا جاتا ہے، جو باجے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب امت اختیار کر لے گانے والیوں کو اور ان چیزوں کو جن پر گایا جاتا ہے، یہ چیزیں اس زمانے میں اس امت نے جتنا اپنایا اور ان کا اپنانا جتنا آسان آج ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، دکان پر ہے، گھر سے باہر ہے، اپنی گاڑی کے اندر ہے، پکنک کے لیے جہاں ہے، اس کے لیے گانا اور گانے والیاں اختیار کرنا، اپنانا کوئی چیز نہیں۔ کون سا گھر ایسا ہوگا کہ جس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے گانے والیوں کے گانے اور
سوچئے آپ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو 1400 سال پہلے بتا رہے تھے، آج امت میں وہ چیزیں کتنی پائی جاتی ہیں؟ ایک تو یہ معنی ہے اس کے، ایک اور بھی معنی ہے وَاتُّخِذَتِ الْقَيَانُ، گانے والیوں کو اپنایا جانے لگے۔ وہ کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا دولت کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے۔ فرمایا دیکھ تو اپنے لیے بیوی کو اختیار کرنا دین کی وجہ سے، ترجیح دین کو دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے گھر میں بیوی دیندار ہے تو جو بچہ تیرا اس کے پیٹ میں جنم لے گا وہ خدا کا خوف لے کر پیدا ہوگا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں دین کی روشنی رہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے رفیق حیات بھی ایسی لا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ دین کی کوئی قدر نہ رہے، بلکہ آج بھی یہ دیکھیں کہ گانے والی ناچنے والی سب سے اچھی کون سی ہے، اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کیا مسلم معاشرے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور کتنی پائی جاتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب امیر المومنین تھے باہر نکلتے تھے رات میں مدینہ منورہ میں، اور گھروں کے پاس کھڑے ہو کر سنتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر۔ مرتبہ آتا ہے کہ نکلے تو کوئی خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں سے آواز آ رہی تھی، جا کے کھڑے ہو گئے، معلوم ہوا کیا بات ہے، کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے۔ کوئی باہر نکلا، کیا بات ہے؟ کہا کہ ولادت کا مسئلہ ہے اور کوئی ہے نہیں جو مدد کرے۔ اچھا، گئے اپنی بیوی کو لیا، فرمایا کوئی چیز کھانے کی لے لو، کچھ گھی اور کچھ سوکھے ٹکڑے جو تھے لے کر کے بیوی کو چلے آئے، اور بیوی کو اندر پہنچا دیا، خود اس شخص کے ساتھ جس کو نہیں جانتے اور نہ وہ ان کو جانتا ہے، بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں سے بیوی نے کہا یا امیر المومنین ابشر صاحبک رزقہ اللہ ولدا، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بشارت خوشخبری سنا دیجیے، اللہ نے اس کو ولد عطا فرمایا ہے۔ اب پتہ چلا کہ امیر المومنین ہے۔ ان کا مزاج اور عادت تھی یہ کہ نکلا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ گھر کے اندر سے رات میں کچھ آواز آئی، جا کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، ٹوٹا پھوٹا تھا مکان تھا، تو آواز آئی کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ جانور کا دودھ نکال لے۔ بیٹی اٹھی اور اس نے دودھ نکال لیا، تو ماں نے بیٹی سے کہا زدی فیہ الماء، اس کے اندر پانی ملا دے دودھ میں۔ تو بیٹی نے کہا ماں سے الا تخافین عمر، ماں کیا امیر المومنین عمر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ماں نے کہا لا یرانا عمر، عمر ہمیں دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا الا یرانا عمر فرب عمر یرانا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر چلے گئے، صبح کو لوگوں سے کہا کہ دیکھو کہاں ہے، کس کا گھر ہے، کون ہے؟ جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی عورت ہے، کس خاندان کی ہے یہ پتہ نہیں، کہاں کی رہنے والی ہے، یعنی ایک عورت ہے اور اس کی ایک لڑکی ہے، اور ان کی گزر اوقات کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، ایک جانور ہے، اسی کے دودھ کو نکالتی ہے، کھاتی ہے، اسی کو بیچتی ہے۔ فرمایا کہ میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے کر کے جاؤ۔ ایسا بادشاہ اور ایسے تنتنے کا بادشاہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عمر کو گلی میں آتے ہوئے شیطان دیکھ لیتا ہے تو راستہ کترا جاتا ہے،
اگر چاہتے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کی لڑکی کو لا سکتے تھے بہو بنا کرتے، لیکن نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تربیت فرمائی تھی. ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اختیار کیا. ارباب سیر لکھتے ہیں کہ اسی لڑکی کے پیٹ سے جو نسل چلی ہے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایسا تابعی کہ جس کے قول کو محدثین سند کے طریقے پر پیش کرتے ہیں، ایسا انسان اس لڑکی کے پیٹ سے جو رشتہ ہوا، جو نسب، جو سلسلہ چلا ہے، اس سے پیدا ہوا. یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ عورت کو اختیار کرو دین دیکھ کر کے. اب تو زمانہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑکی انتہائی عفت حیا کے ساتھ صرف قرآن کی تعلیم کے ساتھ زندہ ہے تو وہ گھر کی لڑکیاں اپنی عمر کو گنوا رہی ہیں، رشتے میسر نہیں. اور وہ بے حیا لڑکیاں جو بے پردہ سرے راہ بازاروں کے اندر پھرتی ہیں، ان کو اختیار کرنے کے لیے لڑکے تیار ہیں، لیکن خاندانوں کے اندر ان لڑکیوں کو کوئی قدر نہیں کرتے. کہاں سے خدا کی رحمت کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں آخر میں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور دین اتنا بے قدر ہو جائے کہ جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں وہ پہلے لوگوں پر جنہوں نے دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تم تک پہنچایا ہے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے. تو کیا فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، دیکھو جب یہ چیزیں ہونے لگے امت کے اندر تو اب انتظار کرو، آندھیاں چلیں گی سرخ آگ برساتی. ریحًا حمراء او خسفا او مسخن، زمینیں پھٹ جائیں گی، آبادیاں دھس جائیں گی، اس کے اندر صورتیں بدل جائیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 15 ترمذی کی حدیث ہے، ان 15 چیزوں کو گنوایا. مسلمان جہاں ہے دنیا کے اندر مصیبت کا شکار ہے، کیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مصیبتوں کے، اور وہ دور ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتا. کس طرح تباہی مچی ہوئی ہے، کہاں جائے مسلمان، کہاں رہے؟ ساری دنیا کی بساط کو دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو چین و سکون میسر نہیں. عیسائی کو میسر ہے، یہودی کو میسر ہے، ہندو کو میسر ہے. اگر میسر نہیں ہے، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو مسلمان کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں. اور وہ مسلمان جو سر تاپا خدا کی رحمت کو دعوت دینے والا تھا، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصیبتوں کا شکوہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیا بات ہے؟ کبھی سوچا مسلمان نے؟ ہر چیز، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کا یہاں سبب ہے. اس وقت رات ہے، اس کا بھی سبب ہے کہ سورج ڈوب گیا. صبح کو روشنی ہوگی، اس کا بھی سبب ہے کہ سورج ابھرے گا. آدمی چاول کاٹتا ہے تو چاول بوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ چاول بوئے اور گیہوں کاٹ لے. خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے بھی اسباب ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول نے کھول کر بیان کر دیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر مسلمان ان اسباب کو اختیار کرے تو اللہ کی رحمت آج بھی مسلمان کے ساتھ. دیکھیے آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 چیزوں کو بیان کیوں فرمایا؟ کیا وجہ کیا ہے بیان کرنے کی؟ قیامت تو جب آئے گی، آنا ہے قیامت کو، لیکن آپ اپنی امت کے سامنے اس کو پیش کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ امت کو آپ باخبر فرما رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو، کہ دیکھو نبی کی ساری زندگی ان برائیوں کے خلاف جہاد میں گزر گئی. 23 سالہ دور نبوت میں
معاشرے کو بہترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور زمانے جاہلیت کی جتنی برائیاں تھیں اکھاڑ دے گا، اور صحابہ کی ایسی پاک زندگی والی جماعت کو پیدا کر دیا کہ وہ اتنی پاکیزہ جماعت اب روئے زمین پر قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جس طرح جہاد نبی نے کیا اور صحابہ کر رہے ہیں، اگر امت ان برائیوں کے خلاف جہاد کرتی رہے گی ان کو جنم نہیں لینے دے گی اپنے معاشرے میں، اور اگر جنم پکڑ گئے تو اکھاڑ پھینکے گی۔ اگر یہ نہیں کرے گی تو پھر جو اس کا انجام ہے میری امت اس کے لیے تیار ہو جائے۔ مقصد باخبر کرنا ہے کہ ان چیزوں کو جنم نہ لینے دینا، اور اگر جنم لے لے تو اکھاڑ پھینکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے۔ زمین و آسمان ٹل سکتا ہے لیکن خدا اور اس کے رسول کا کہا نہیں ٹل سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور انجام اس کا خراب ہے۔ اس سے بچنا اگر ممکن ہے تو اسی صورت میں کہ مسلمان اپنے معاشرے کو پاک کرے، اس کے لیے کوشش کرے، جہد کرے، آگے بڑھے، مصیبتوں کو اٹھائے، جھیلے، لیکن کام کرے۔ دنیا کے اندر بچتا وہ انسان ہے جو دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی دیکھے کہ شرابی شراب پی رہا ہے، اپنے گھر میں گھس جائے اور تالا لگا لے اندر سے۔ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے اور میں گھس جاؤں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھ کو کیا لینا ہے، خود بھگتے گا۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ عذاب الہی آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے اور حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ بچتا وہ ہے عذاب الہی سے جو دوسرے کو بچاتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، وہ جھٹکتا ہے، گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، لیکن بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم نبوت کو اور احکام شریعت کو اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نام سنا ہوگا آپ نے، نبی ہیں۔ پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ یہ سمندر یا دریا کے کنارے پر رہتے تھے۔ کاروبار اس قوم کا مچھلی کو پکڑنا تھا۔ اللہ نے نبی کی زبانی یہ پیغام پہنچایا، حکم دیا کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ یہود ہیں یہ لوگ، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن۔ اللہ نے اس امت کے لیے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ حکم ہوا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تاتیہم۔ اب جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں اوپر پھرتی تھی، اور جب سنیچر کا دن گزر گیا تو مچھلی غائب۔ جب اوپر پھر رہی ہے تو پکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ممنوع ہے، اور جب غائب ہو گئی تو اب پکڑتے ہیں۔ صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے، کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی۔ یہ ایک امتحان تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ بحالت احرام شکار سے منع کیا گیا۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے احرام باندھ کر کے، ہم دیکھتے تھے کہ ہرن اور شکار ہمارے قریب قریب ہوتا تھا، لیکن جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بحالت احرام منع فرما دیا گیا. وہ لوگ یہ امت اس امتحان میں کامیاب ہو گئی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. کیا کیا انہوں نے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے آج لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے حوض یا تالاب بنا لیے، اور دریا سے ہر آدمی نے جس نے تالاب بنایا ایک نالی بنا کر اس سے جوڑ دیا. اب جب سنیچر کو مچھلیاں آئیں اور دیکھا کہ یہ تالاب یا حوض بھر گیا تو اس نالی کو بند کر دیا. سنیچر کے دن مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پکڑا بھی نہیں، مگر اپنے حوض کو بھر لیا. اب جب سنیچر کا دن گزر گیا تو بھرا ہوا حوض مل گیا اور اس کے اندر سے مچھلیوں کو پکڑا اور کھایا بھی اور بیچا بھی، ہفتے بھر تک مزے اڑائے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا ایک مذاق اڑانا تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان میں تین جماعتیں ہو گئی، تین طرح کے لوگ. ایک تو وہ جو گناہ کر رہے تھے، جنہوں نے تالاب یا حوض، ایک وہ جو اس گناہ میں شریک نہیں تھے. وہ جو گناہ میں شریک نہیں تھے ان میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کو کیا لینا ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں خود بھگتیں گے. اور ایک وہ تھے کہ خدا نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، وہ جاتے تھے ان کو روکتے تھے، کہتے تھے خدا کے لیے رک جاؤ، کیوں گناہ کرتے ہو، خدا کے حکم کا کیوں مذاق اڑاتے ہو. یہ جو گھروں میں بیٹھنے والے تھے اور گناہوں میں شریک نہیں تھے ان کے ساتھ، یہ ان سے کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے بھائی تم کو کیا آفت اور مصیبت پڑی ہے؟ ایک قوم کا حصہ ہے، ہمارے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کی سزا بھگتیں گے. اللہ یا تو ہلاک کر دے گا یا بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا. تم کو کیا آفت ہے کہ روز پہنچ جاتے ہو ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے؟ چھوڑو انہیں ان کے حال پر. جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اپنے گھر پہ، تم بھی اسی طرح بیٹھو. تو تین ہو گئے، تین طرح کے لوگ. ایک تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں، ایک وہ جو گناہ میں شریک نہیں ہے. جو گناہ میں شریک نہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو سمجھا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں گناہ گار، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہ گناہ کر رہے ہیں نہ گناہ گار کو گناہ سے روک رہے ہیں، بلکہ جو گناہ گار کو روکتا ہے اسے روک رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کون سی آفت پڑ گئی، تم کیوں جاتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ معذرتن. ارے بھائی کل کو اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ان گمراہوں کو راہ ہدایت کیوں نہیں دکھلائی، تو ہم اللہ کے سامنے معذرت کو پیش کر دیں گے کہ الٰہ العالمین جو کر سکتے تھے وہ کیا، ہماری بات کو قبول نہیں کیا. اور بھائی ہو سکتا ہے کہ ہماری بات چل جائے اور یہ ہدایت کو اختیاری کر لیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرماتے ہیں جب ہمارا سبق وہ بالکل بھول ہی گئے، نبی کی تعلیم کو پیچھے ہٹنے کا موقع ہی نہیں رہا اور انتہا کو پہنچ گئے، تو وہ لوگ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو جو برائی سے بچا رہے تھے انہیں تو ہم نے ایک طرف کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے تھے اور وہ جو گناہ نہیں کر رہے تھے مگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کو عذاب میں پیش دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ دیکھ رہے تھے کہ گناہ گار گناہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ رہے تھے، اس کو ہدایت کیوں نہیں دے رہے تھے. اس لیے دستور خداوندی یہ ہے
کہ بچتے وہ ہیں جو دوسروں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں. کہاں ہے یہ چیز؟ کیوں مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ کیوں اپنے بھائی کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا؟ اور اگر نہیں پکڑتا تو جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو بھگت رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کو فرمایا ہوا ہے، ہونا ہے. مسلمان کا حال عجیب ہے کہ اس کو دین سے اتنی بے رغبتی ہے، دین سے اتنا دور ہے کہ وہ دین کی طرف آنا نہیں چاہتا، اپنے بچوں کو دین پڑھانا نہیں چاہتا، حلال و حرام کا علم نہیں دینا چاہتا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمان اس دنیا میں حلال و حرام سے بالکل بے پرواہ ہے. وہ کسی قانون کا پابندی نہیں ہے، کسی شریعت اور دین سے اس کو واسطہ نہیں ہے، بس دنیا میں صرف کھانے کمانے کے لیے آیا اور کوئی چیز نہیں. خدا نے اگر چند پیسے دے دیے کسی انسان کو تو پھر وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے والا نہیں ہے. بڑی خراب بات، بہت بری بات ہے. اللہ کے دین کی طرف تو ایسے آدمی کو اور لپکنا چاہیے، دوڑنا چاہیے کہ خدا کا احسان ہے. وہ فقیر جو صبح سے شام تک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے، اللہ نے اس انسان کو اس سے مستغنی کیا ہے. خدا نے اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی ہے، چین دیا ہے، اطمینان دی ہے، عزت و آبرو دی ہے. اس کے احسان کو ادا کرو، حلال اور حرام کے علم کو حاصل، قرآن کی طرف لے چلو، اولاد کو دین سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ. اس لیے کہ خدا کی رحمت اترے گی، حلال و حرام کا علم ہوگا، انسان برائیوں سے بچے گا. اور اگر نہیں کرے گا تو کہاں سے دین کی روشنی گھر کے اندر رہے گی؟ کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائی، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور پھر بھی میرا بیان لمبا ہو گیا، میں تو 10-15 منٹ کے لیے کہہ رہا تھا. یہ حالات ہیں آج کل کے، ان حالات کے سلسلے میں ان سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو باخبر کیا. اور یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت مسلمان کے اوپر سے اٹھ رہی ہے. ایک ایک چیز اس حدیث میں بیان کی ہے. آپ حضرات اس کو سوچیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں کے اندر کتنی چیزیں ہیں کہ جو جڑ پکڑ گئی ہیں اس کے اندر سے. کہاں سے پھر خدا کی رحمت؟ اللہ کے رسول کے بیان کرنے کا مقصد ہی ہمیں اور آپ کو باخبر کرنا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو جنم نہ لینے دینا. جو انسان ان کے خلاف جس درجے میں جہاد کرے گا، اللہ کی رحمت کا اسی درجے میں وہ مستحق ہوگا. اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ جو چیز منکر ہے، خراب ہے، خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ہے، اس چیز کو گھر کے اندر نہیں آنے دینا چاہیے اور اپنے بچوں کے دین سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. یہ مدرسے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر دین باقی رہے. وہ قومیں تو ہمارے اکابر کی قبروں کو اللہ نور سے بھرے، انہوں نے تقسیم سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریز کے زمانے میں یہ سوچا تھا کہ اس ملک میں اسلام کی زندگی مدارس پر موقوف ہے. یہ ان کی بصیرت تھی. ورنہ اس وقت نہیں، ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر، فرانس میں بالخصوص اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں، جس زمانے میں عرب کے، افریقہ کے بہت سے ملک، تیونس، الجزائر، مراکش، یہ فرانس اور یورپ کے ماتحت تھا. بے شمار لاکھوں کی تعداد میں عرب اور ترک کے لوگ جا کر کے آباد ہو گئے فرانس اور جرمنی کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں. سب کے سب مسلمان تھے، اس ملک میں جا کر آباد ہوئے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے یہ تعلیم کا سلسلہ نہیں جاری کیا. آج یہ ان کی تیسری، چوتھی، پانچویں نسل ہے. یہ جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا پردادا مسلمان تھے، لیکن اسلام کے بالکل بنیادی کلمے سے بھی ناواقف ہیں. شراب پیتے، خنزیر کھاتے.
مجھ سے ایک بازار میں والسال کے وہاں ایک شخص کہنے لگا، میں ایک چیز لینے کے لیے گیا، ضرورت تھی، تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں عربی ہوں۔ میں نے کہا تم کیسے عربی ہو؟ کہنے لگا کہ میرا باپ تھا، اس نے یہاں میری ماں سے شادی کر لی تھی ایک انگریز سے، اور میں اس سے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں نے کہا تم جانتے ہو اسلام کی؟ کہتے میں کچھ نہیں جانتا ہوں اسلام کی۔ اگر ہمارے اسلاف مدرسوں کے اس سلسلے کو اس ملک میں قائم نہ کرتے تو انگریز کے دور میں جس طرح مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، شاید مسلمان اپنی اس اصلی شکل و صورت کے اوپر باقی نہ رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی صورت کو تو اختیار کیے ہوئے، ہندوستان کے اندر مسلمان مرتا ہے کٹتا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ اپنی اسلامی شکل و صورت اور شعار کو ختم نہیں کرتا کہ اگر قتل ہی کیا جاؤں گا تو مسلمان سمجھ کے تو قتل کیا جاؤں گا۔ یہ صرف ان اکابر کی دین ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل میں اپنے گھر میں دین کی روشنی کو باقی رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ بچے جو موجودہ اسکول کے ماحول میں رہ کر پلیں گے پڑھیں گے، یہ جب جوان ہوں گے تو اسلام کی محبت کو لے کر نہیں اٹھیں گے۔ ساری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے کسی طرح مسلمان کے رشتے کو اسلام سے کاٹ دیں، اور اسی کے لیے رات اور دن پروگرام بنتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمان کو تو اپنے دین پر اور زیادہ متعصب بن کر زندہ رہنا چاہیے، اور وہ وہی شکل ہے کہ جب اپنے بچوں کے اندر دین کی بنیاد کو مضبوط کیا جائے گا، مستحکم کیا جائے گا، ورنہ یہ بچے جوان ہو کر دین سے بیزار ہوں گے، دین کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا چیز۔ اس لیے میرے بھائی ان حالات کے اندر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، کہاں انسان ٹھوکریں کھائے گا، کہاں جائے گا۔ جس مصیبت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس مصیبت کا کوئی تدارک ہونا چاہیے، دوا ہونی چاہیے۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جس کو ٹھوکر لگ جائے تب اس کی آنکھ کھلے، عقل مند وہ ہے کہ دوسرے کو ٹھوکر لگتے ہوئے دیکھے اور سمجھ جائے۔ دیکھیے آنکھ سے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس کے کچھ اسباب ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ان سے کس طرح چھٹی مل سکتی ہے، سوچئے، غور کیجیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے سرکل کے اندر، اپنے گھر ہی کے اندر، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے محلے کو دیکھ سکیں، اپنے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر خدا نے کسی کو ایسی وجاہت اور عزت دی ہے کہ وہ اپنے محلے کو دیکھ سکتا ہے تو محلے کو دیکھے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے دائرۂ عمل کے اندر اپنے آپ کو چوکس کرے۔ اگر نہیں کرے گا، دین کو مضبوط نہیں کرے گا، منکرات کو نہیں نکالے گا تو خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، مشکلات، مشاکل و مصائب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر عفت اور آبرو کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان کے اوپر خاتمہ میسر فرمائے۔ مشکلات اور مشاکل جو آ رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرمائے، چین اور سکون عطا فرمائے، رزق حلال میسر فرمائے، حرام کاموں سے حرام رزق